فیصل صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے ابھی زبانی مطالبات کمیٹی کے سامنے آئے ہیں، ابھی ظاہر ہے وہ تحریری طور پر بھی سامنے رکھیں گے، کیا ان مطالبات کو دیکھتے ہوئے حکومت کے پاس کیا آپشن ہے کہ یہ مذاکرات پازیٹیولی آگے بڑھ سکے؟ دیکھیں، مذاکرات سے تو نتیجہ نکلے گا، لیکن ان مذاکرات سے نہیں نکلے گا جو پس پردہ ہو رہا ہے ان سے نکلے گا۔ یہ تو فوٹو سیشن کے مذاکرات ہیں۔ ہاں، جو پیچھے مذاکرات ہونے کا جو نتیجہ ہے وہ ان مذاکرات کے ذریعے جو ہے وہ سنایا جائے گا، اور ہم اور آپ سمجھیں گے کہ سیاسی جماعتوں نے جو ہے مذاکرات جو ہیں وہ کر لی۔ اب یہ پوری قوم کو بیوقوف بنانے والی بات ہے نا۔ تحریری طور پہ پریس ریلیز جاری کر رہے ہیں، اس میں لکھا ہوا یہ مذاکرات کیے، آئندہ یہ نکات پہ مذاکرات ہوئے اور آئندہ کے اجلاس میں یہ لکھ کر پیش کریں گے اپنے مطالبات۔ آپ کی پریس ریلیز کے اندر لکھا ہوا ہے، مطلب مذاق ہے۔ اچھا، پھر اتنا ایک ہفتے کا ٹائم لیا ہے ان سے، عمران خان سے مشورہ کرنے کے لیے، اس کے بعد یہی جب مطالبات کرنے ہیں تو آپ نے ایک ہفتے کا ٹائم کیوں لیا ہے؟ اس میں کوئی آپ نے کوئی راکٹ سائنس پر کام کرنا ہے اس کے لیے جو اتنی محنت کرنی پڑے گی؟ بہرحال جس طرح مذاکرات ہو رہے ہیں، تحریک انصاف تو کھیل رہی ہے حکومت کے ساتھ، حکومت کافی جو ہے نا وہ بے بس نظر آتی ہے۔ تحریک انصاف جو ہے وہ عامر صاحب جیسے کہہ رہے ہیں وہ ٹائم گین کر رہی ہے، اور حکومت کے میں لگتا ہے کہ جو نظر آ رہا ہے کہ حکومت کے اپنے ہاتھ میں جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اس پریس ریلیز کے اندر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے پی ٹی آئی، کل تک تو نون لیگ اس کو سیاسی جماعت ہی نہیں مانتی تھی کہ الیکشن کمیشن میں نہیں، اسی بنیاد پہ اس کو الیکشن بھی اس پارٹی کو نہیں لڑنے دیا گیا۔ آج جو ہے اس کو جو ایک سیاسی جماعت بھی مسلم لیگ نے جو ہے تسلیم کر لیا۔ اتفاق سے ہوا ہے یا دانستہ ہوا ہے یا خدا جانے کس بنیاد پر ہوا، لیکن پریس ریلیز کے اندر جو ہے وہ یہ دونوں باتیں جو ہیں وہ لکھی بھی ہیں، جو مذاکرات کے مطالبات ہیں وہ بھی لکھے ہوئے ہیں اور سیاسی جماعت کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ لیکن ایک تھوڑی سی بات اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ معافی والے معاملے پہ جی بالکل بالکل، کیونکہ ٹائم آج کم ہے تو آپ بالکل کر سکتے ہیں اس پہ کوئکلی کامنٹ۔ جو معافی دی گئی ہے تحریک انصاف کے کارکنوں کو، تو معافی اس بات پہ دی جاتی ہے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے اور یہ جرم مجھ سے ہوا ہے، میں اس جرم کی معافی مانگ رہا ہوں۔ اسی بنیاد پہ آدمی معافی مانگتا ہے کہ اس جرم کو تسلیم کرتا ہے کہ میں نے جرم کی۔ یہ جرم کیا تھا؟ یہ جرم تھا ریاست پہ حملے کا۔ یہ ہم نے دیکھا یا نہیں دیکھا اس بات کو تو چھوڑ دیں، ریاست نے ہمیں خود ہی بتایا تھا۔ ریاست نے ہمیں بتایا تھا کہ ان کو جو ہے نا اس معاملے پہ ملوث لوگوں کو جو ہے وہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو ہم اس کو کیا سمجھیں کہ ریاست کی اور جو ہے وہ تحریک انصاف کے درمیان کوئی بارگیننگ ہو گئی ہے؟ اچھا، پھر جو ماسٹر مائنڈ کی بات کی جا رہی ہے، جو منصوبہ سازوں کی بات کی جا رہی ہے، اگرچہ وہ ان کا نام اب تو کوئی نام نہیں لے رہا ریاست، لیکن ہمیں اور آپ کو تو پتہ ہے نا کہ وہ کس ماسٹر مائنڈ کی طرف اشارہ ہے، کس منصوبہ ساز کی طرف اشارہ ہے۔ تو جب یہ کارکنان باہر نکلے تو انہوں نے اسی منصوبہ ساز، اسی ماسٹر مائنڈ کے حق میں جو ہے وہ نعرے بازی کی ہے۔ اس کو ہم نے کس طرح دیکھنا ہے؟ مطلب آئندہ ہم تو ظاہر کی بات ہے جو ریاست کہتی ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہماری ریاست بالکل درست بات کر رہی ہے، صحیح، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے، جو آپ نے ایک پارٹی کے لیے یہ جو اتنی کھلی آپ نے اس کو پیشکش کی ہے، بلکہ پیشکش کیا کی ہے، اس کو جو اتنی سہولت دے دی ہے، تو یہ سہولت جو ہے وہ صرف تحریک انصاف کے لیے، محدود افراد کے لیے، سب کے لیے۔ ریاست تو جب ماں ہے تو سب کی ماں بنے گی۔ سوال کا نام لینا یار، الطاف حسین کا نام لینا۔ عامر صاحب بری لگ رہی، میں دیکھا نا بری لگ رہی، بری نہیں لگی، آپ کو بات کھلی کرنی چاہیے، اسٹریٹ فارورڈ آنا چاہیے کہ آپ ایم کیو ایم اور الطاف حسین کی بات کر رہے ہیں تو کہہ دیں، کیا حرج ہے اس میں؟ نہیں، میں ایم کیو ایم الطاف حسین کی بھی کر رہا ہوں، بات کریں نا، جن کی نمائندگی چاہ رہے ہیں آپ ان کا نام لیں۔ صحیح، ارے بھائی مجھے پتا ہے، آپ بھاگ جاؤ ادھر ادھر۔ جی فیصل کمپلیٹ کریں۔ نہیں، میں ادھر نہیں بھاگ رہا، میں سب کی میں کہہ رہا ہوں جب آپ نے معافی دینی ہے تو پھر آپ سب کو معافی دیں۔ کراچی کے بچوں کو بھی آپ کو معافی دینی پڑے گی، ان کے کیا جرم تھا تقریر سننے کے علاوہ؟ یہ بات بلوچستان کے بچوں کو بھی آپ نے معافی دینی پڑے گی، کے پی کے لوگوں کو بھی پھر آپ معافی دینی پڑے گی۔ یہ اگر آپ تحریک انصاف کی حد تک یہ معافی رکھیں گے پھر لوگوں میں بدگمانی پیدا ہوگی، یہ کام نہ کریں آپ۔ جس طرح کا ماحول بنایا گیا تھا، یہ ماحول میں نے اور آپ نے نہیں بنایا تھا۔ بالکل، پھر جو لوگ یہ کہتے تھے کہ 9 مئی تو خالی ڈرامہ ہے یا فسانہ ہے، اسی پروگرام میں کہتے تھے بہت سارے لوگ، تو پھر اور پورے دنیا سے لوگ یہ بات کرتے تھے، لیکن ہم یہ بیٹھ کے بولتے تھے نہیں ڈرامہ نہیں ہے، یہ حملہ ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب ان لوگوں کا موقف درست ثابت ہو گیا نا، جو لوگ بات کہہ رہے تھے، یہ کس کا موقف درست ثابت ہوا ہے؟ جو 9 مئی کی جنگ لڑ رہے تھے ان لوگوں کا موقف ثابت ہوا حملے کی، یا جو اس بات کی مخالفت کرتے تھے کہ وہ حملہ نہیں ہے؟ یہ ریاست کو اس چیز کی وضاحت کرنی چاہیے۔ اور ریاست ماں بن رہی ہے، سب کے لیے بن رہے گی آہستہ آہستہ۔ شکیل انجم صاحب۔ جی انشاءاللہ وہ کہندے ہیں ایم کے ایم دی بھی بنے نا۔ مذاکرات کی بات ہے
لیکن لگ رہا ہے ریاست نون لیگ سے ناراض ہو گئی آگ کر رہی ہے. نہیں نون لیگ تو بڑی خوش ہے کہ ریاست کو رستہ مل رہا ہے. یہ ایم کیو ایم کے لیے مسئلہ بن رہا ہے. یہ جو میرا خیال ہے کہ یہ جو مذاکرات میٹنگ ہوئی اور اس کا اعلامیہ بھی جاری ہوا تو یہ مثبت پیش رفت ہے اور یہ آگے کی طرف بڑھنی چاہیے. اور جیسا کہ آج کے اجلاس میں جو مذاکراتی ٹیم کی پی ٹی آئی کی جانب سے انہوں نے جو زبانی مذاکرات رکھے. شکیل انجم صاحب آپ کے بھائی ہیں جی، سنیں ان کو کیا کہہ رہے ہیں. جی دیکھیں میں کہہ رہا تھا کہ جو آج کی عامر صاحب کا مسئلہ ہے اپنے علاوہ کسی کی سننے نہیں چاہتے وہ ایک مثبت پیش رفت ہے. آپ بولیں میں نہیں بولا. آپ بھی سن لیں. جی شکیل صاحب جی آپ میری سن لیں. اور سن لو کو کام نہیں کرنا نکلنا نہیں ہے بچوں. اور میں بالکل بادب سن رہے ہیں. اور جو زبانی مطالبات پیش کیے گئے ہیں جس میں 9 مئی اور 26 مئی کا جوڈیشل کمیشن ہے اور بانی پی ٹی آئی سمیت تمام جو سیاسی قیدی ہیں ان کی رہائی کا مطالبہ رکھا گیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے جو ہے پی ٹی آئی کا جو مطالبے کا پہلا جو نقطہ ہوتا تھا یا جو پہلا مطالبہ ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ مخصوص نشستیں اور 8 فروری کا الیکشن. وہ یہ کہتے تھے ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. لیکن ان تمام مذاکرات میں کہیں الیکشن کے حوالے سے یا مخصوص نشستوں کے حوالے سے کوئی ذکر نہیں آیا ابھی تک. تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں بات ہوئی ہے کہ آپ نے ان الیکشن کو تسلیم کرنا ہے اور آگے کی طرف بڑھنا ہے. تو اب جو تیسرا دور ہوگا جو 1 ہفتے بعد ہے اور جو مذاکراتی ٹیم ہے پی ٹی آئی کی ان کو جو ہے بانی پی ٹی آئی تک ملاقات کی بھی ایکسس دی گئی ہے، بتایا گیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذاکرات جو ہے وہ مثبت سمت کی طرف جا رہے ہیں اور یہی جو ہے وہ مسائل کا حل ہے اور ان مذاکرات کو کامیاب ہونا چاہیے کیونکہ ملک کے اندر جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو جو معاشی استحکام ہے، جو افراتفری ہے، جو لوگوں کے اندر بے چینی ہے وہ ان مذاکرات سے ہی ختم ہوگی. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب سے یہ مذاکرات شروع ہوئے ہیں پاکستان کے اندر جو سیاسی ٹمپریچر ہے وہ بھی کسی حد تک کم ہوا ہے. دونوں جماعتوں کی طرف سے جو روزانہ کی بنیاد پر ایک دوسرے پر الزامات اور گولہ باری کی جاتی تھی وہ بھی کسی حد تک کم ہوئی ہے اور ان مذاکرات کو آگے کی طرف بڑھنا چاہیے. لیکن جو بات رانا ثناء اللہ خان نے کی ہے کہ ان مذاکرات کو اگر میاں نواز شریف صاحب، صدر آصف علی زرداری، بانی پی ٹی آئی بیٹھ کر کریں اور میں اس میں انکلوڈ کروں گا کہ اس میں محمود اچکزئی اور فضل الرحمان بھی شامل ہوں تو میرا خیال ہے یہ جلدی نتیجہ خیز ثابت ہوں گے. اور جو روزانہ کی بنیاد پر یہ راؤنڈ چل رہے ہیں وہ بھی کسی حد تک ٹائم کا ڈیوریشن بھی کم ہو جائے گا اور مذاکرات کیونکہ فیصلہ تو انہی لوگوں نے کرنا ہے. جب بھی جو بھی بات ہوگی حتمی مذاکرات ان لوگوں کو بیٹھ کر کرنے چاہیے اور ملک کی خاطر تمام لوگوں کو جس طرح خان صاحب نے کہا ہے کہ اکٹھے بیٹھ کر بات کرنی چاہیے. یہ ملک ہے تو سب کچھ ہے، اگر ملک نہیں ہوگا، جمہوریت نہیں ہوگی تو پھر ایک دوسرے کا منہ ہی دیکھتے یہ رہ جائیں گے. اور پھر وہ جو خواجہ سعد رفیق نے کہا تھا یہ نہ ہو کہ جمہوریت کے لیے پھر میاں نواز شریف اور عمران خان ایک ہی ٹرک پر کھڑے ہوں. تو اس لیے ضروری ہے کہ اگر ان سیاسی جماعتوں کو سپیس مل رہی ہے مذاکرات کے ذریعے تو اس کو کامیاب بنائیں. مذاکرات ہونے جا رہے ہیں تو ان کو کامیاب بنانا بہت ضروری ہے. جی الیاس صاحب، دیکھیے جو صورتحال ہے دونوں سیاسی جماعتوں کا بیٹھنا ہی مذاکرات کی کامیابی کی دلیل ہے کہ جی ان کو لے کے آنا ہے. اس وقت نون لیگ جو لے کے آنا، نون لیگ کو بٹھانا مذاکرات کے لیے یہ بڑی بات ہے کیونکہ دیکھیں اب پی ٹی آئی بتا رہی ہے اور وہ یہ آگے سے سن رہے ہیں اور ان کو جو ہر طرح کی سہولت دیں. پہلے تو